نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات تراویح کی نماز میں الحمدللہ 14واں پارہ پڑھا گیا۔ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک سورہ حجر اور ایک ہے آگے سورہ نحل۔ تو سب سے پہلے سورہ حجر ہے۔ اس کا نام سورہ حجر اس لیے ہے کہ اس میں آگے اصحاب حجر قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں قرآن و مجید کی حقانیت اور قرآن و مجید کی حفاظت کو بیان کیا، اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پہ مختلف قسم کے دلائل بیان کیے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں عذاب آنے کے 5 نمونے بیان فرمائے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے حروف مقطعات، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کتاب کی ہیں اور واضح قرآن و مجید کی ہیں۔ اب یہ واو حرف عطف ہے، اور یہ حرف عطف تفسیری ہے، اور کتاب سے مراد بھی قرآن و مجید ہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یہ کافر جو ہے نا، یہ اس بات کو پسند کریں گے اور اس پہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم ایمان کیوں نہ لائے، وہ اس بات کو پسند کریں گے کہ کاش ہم ایمان والے ہوتے، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ خاص کر اس وقت ہوگا کہ جب میدان محشر بپا ہوگا، اور کفار جو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور اسی طرح یہ اس وقت بھی یہ حسرت کریں گے کہ جب گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا، تو اس وقت کافر حسرت کریں گے کاش کہ ہم بھی مومن ہوتے تو آج ہم بھی جہنم سے بچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، دنیا میں کھائیں پئیں، نفع حاصل کریں، اور اسی طرح امیدیں باندھیں، عنقریب جان لیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی اور کسی علاقے کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک جو ہے نا اس کا وقت نہیں آ گیا۔ جب اس کا وقت آ گیا جو اس کے لیے مقرر تھا، تو پھر جو ہے نا اس کو ہلاک کیا۔ اس وقت سے نہ وہ پہلے ہوئے نہ بعد، جو ہے نا وہ لیٹ ہوئے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار جو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اے وہ کہ جن پر جو ہے نا وہ ذکر نازل ہوا، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن و مجید نازل ہوا، نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، اور آپ جو ہے نا آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے جو آپ کی تصدیق کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم فرشتوں کو پھر عذاب کا پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اور جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر اس وقت تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، اگر اس بات پر خوش ہو تو بھیج دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید کی حفاظت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا ذمہ لیا ہے کہ آج تک کوئی بھی اس کی زیر زبر پیش کسی چیز میں بھی تبدیلی نہیں کر سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تسلی کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مختلف قوموں میں انبیاء بھیجے، اور مختلف جو ہے امتوں میں جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کے ساتھ جو ہے نا لوگوں نے مذاق اور استہزاء کیا، اور یہی چیز جو ہے نا وہ آگے چلتی آئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ مذاق کرتے ہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں نا اس کا کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے، اگر فرشتے آ جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تائید کے لیے تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ خود جو ہے نا آسمان میں جائیں اور واپس آئیں تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ ظالم کہیں گے نہیں، ہم پہ تو جادو کیا گیا ہے، ہمیں یہ ویسے محسوس ہو رہا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، اور اپنی قدرت کاملہ اور اپنی وحدانیت پہ دلائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں بروج بنائے، برجیں بنائی، راستے بنائے 12، اور اسی طرح اس آسمان کو ہم نے مزین کیا ستاروں کے ساتھ دیکھنے والوں کے لیے، اور اسی طرح وہ جو ستارے ہیں ان کو ہم نے شیطان جو مردود ہیں، شیطان اوپر جا کے فرشتوں سے جو باتیں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مارنے کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں زمین میں پہاڑ پیدا کیے، زمین میں ہر طرح کی مناسب مقدار میں چیزیں پیدا کیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے
زمین کے اندر تمہارے لیے یعنی معیشت کے ذرائع رکھے، اور اسی طرح وہ کہ جن کے رازق تم نہیں ہو ان کے لیے بھی، یعنی جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے لیے بھی۔ اور آگے فرمائے کہ ہمارے پاس ساری چیزوں کے خزانے ہیں لیکن ہم اندازے کے ساتھ اس کو اتارتے ہیں۔ اور پھر آگے اسی دلیل کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی پانی سے بھری ہوئی جو ہوائیں ہیں وہ ہم نے چلائیں، اور اس سے مراد یعنی وہ ہوائیں ہیں کہ جن کے جو بادل کو ہانکتی ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر جو یعنی ہوائیں بادل کو ہانک کر جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ بالکل پھیلا دیتی ہیں، جب وہ بالکل پھیل جاتا ہے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین پہ پانی برساتے ہیں، اور جس کے ساتھ جو ہے اللہ فرماتے ہیں اس پانی برسا کر ہم تم کو سیراب کرتے ہیں تمہارے نفع کے لیے۔ اور فرمایا کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یہ پانی کا گردشی نظام جو ہے یہ تمہارے لیے جاری کیا ہوا ہے، وگرنہ تم جو ہے نا وہ اپنے لیے پانی سٹاک نہیں کر سکتے تھے پورے سال کے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی مارنے والے ہیں، اور جب ساری دنیا کے لوگ ختم ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اس وقت بھی ہم ہی مالک ہوں گے، اور اب بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، لیکن اس وقت تو کسی کی ملکیت نہیں رہے گی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو آگے بڑھنے والے یعنی نیکیاں کرنے والے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، جو پیچھے رہنے والے ہیں نیکیوں میں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، یا جو مر چکے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہیں، جو زندہ ہیں آئندہ آنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ علم میں ہیں۔ اور پھر اسی دلیل کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے نا وہ تخلیق کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک کھنکھناتی مٹی سے جو پیدا کیا، ایک سڑے ہوئے سینے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جن جو ہے اس کو ہم نے ایک گرم آگ کی گرم لو سے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے اور یہ ہمارے ہی پیدا کردہ ہے، لہذا ان کو ہماری ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو ہے نا وہ واقعہ بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یعنی بنایا اور آدم علیہ السلام کا یعنی مجسمہ بنایا، مجسمہ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان نے یہی کہا کہ جس کو آپ نے سینی ہوئی مٹی اور گارے سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ میں تو اعلیٰ ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس گستاخی کی وجہ سے اسے کہا کہ جا تجھ پہ لعنت ہے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو مایوس کر دیا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے قیامت تک جو ہے نا وہ مہلت دے دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل گئی۔ اور پھر اس نے کہا تھا کہ جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے در سے بھگایا ہے، میں ضرور جو ہے نا وہ اس کو بہکاؤں گا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ انہیں جنت میں نہ جا سکے۔ اور فرمایا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے یعنی دین، اور جو میرے نیک بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی بھی زور نہیں چلے گا۔ ہاں جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے تو تم سب کے لیے جو ہے وہ جہنم ہوگی، اور جہنم کے فرمایا 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ایک خاص قسم کے جو ہے نا وہ لوگ ہوں گے اور اس سے داخل ہوں گے، یعنی شیطان اور اس کے جو حواری ہیں وہ جہنم کے 7 مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے۔ کوئی جو ہے نا چوروں کے لیے ہوگا، کوئی ڈاکوؤں کے لیے ہوگا، اور کوئی مشرکین کے لیے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون، یعنی جہنم والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے چوتھے رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہیں وہ باغات اور پانی کے چشموں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ۔ اور دنیا میں اگر مسلمانوں کے درمیان آپس میں قدرتیں اور ناراضگیاں بھی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ناراضگیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے پلسرات پہ ہی ختم کر دیں گے، اور سارے کے سارے بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے جو بڑے بڑے صوفے لگے ہوں گے ان پہ گول میز کانفرنس کی طرح بیٹھے ہوں گے، وہاں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے، لیکن فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، بڑا دردناک عذاب ہے، جو نہیں مانے گا تو پھر اس کو میں عذاب بھی دوں گا۔ اور یہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ پہلے یعنی اس میں سورہ بقرہ میں بھی گزرا اور اس کے بعد سورہ اعراف میں بھی گزرا، اور یہاں بھی جو ہے نا اس کو بیان کیا ہے اس سورہ حجر میں بھی۔ تو یہاں بیان کرنے کا جو خاص امتیاز وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسان کو جو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ اس وجہ سے حاصل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے، یعنی اپنی روح، یعنی اس روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اور اس روح سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر کرنٹ رکھا ہے، اور اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس روح کی نسبت اپنی طرف کر کے انسان کے ایک کمال اور اسی طرح انسان کے مرتبے کو بیان کر دیا۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان لوگوں کے سامنے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے ذرا ان کا واقعہ بیان کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا اور پھر یعنی کھانا وغیرہ پیش کیا، وہ نہ کھایا تو کہنے لگے جی میں آپ سے خوف محسوس کر رہا ہوں، آپ کہیں دشمن تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ خوف محسوس نہ کریں، بلکہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے جی آپ کس طرح ہمیں بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور یہ جو میری یعنی زوجہ مطہرہ ہیں یہ بھی جو ہے نا وہ بالکل باندھ ہو چکی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی ہم حقیقی طور پہ جو ہے نا وہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ نومیدوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو صرف گمراہی جو ہے نا وہ نومید ہو سکتے ہیں، مایوس ہو سکتے ہیں، ہم مایوس تو نہیں ہیں، لیکن میں یہ معلوم کرنا ہے کہ بھئی کس طرح ہوگا۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو مامور تھے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دینا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، کوئی جوان وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آگے مزید ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا جی اگلا ہدف کیا ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگے جی قوم لوط پر جو ہے نا وہ عذاب لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، عذاب کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، وہ بیچارے بھی دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ تو نوجوان لڑکے خوبصورت، ان کو قوم نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر یعنی قوم نے وہی کیا، اور پھر قوم سے یہ بھی کہا کہ آپ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان نہ کریں، لیکن پھر بھی وہ قوم باز نہ آئی، ان کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے بتا دیا کہ بھئی ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لہٰذا آپ ایسے کریں کہ اپنے آل و عیال کو یہاں سے لے کر رات کو نکل جائیں، بس صبح صبح ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ 4 طرح کے عذاب نازل کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والے کفار کو یعنی یہ باور کروا رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں کہ وہ بالکل واضح جگہ پر ہیں، مین راستے پر ہیں، خاص طور پہ مکہ والوں کے کہ جب وہ شام کی طرف جاتے ہیں اور وہ ان کے کھنڈرات دیکھتے بھی ہیں، اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دوسرا واقعہ بیان کیا رکوع نمبر 6 میں، اصحاب الایکا، اس سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے نا اصحاب حجر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس کو قوم سمود کہا جاتا تھا، جو سعودی عرب کے حجر کے علاقے میں رہنے والے تھے، ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بڑی کاریگر قوم تھی اور بڑے اچھے قسم کے گھر اور محلات بناتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ کریم نے ان کو جو ہے نا وہ ہلاک کر دیا، تباہ برباد کر دیا۔ تو اب بھی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو اظہار حق کے لیے پیدا کیا ہے، اور قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو درگزر کریں اگر یہ بات نہیں مانتے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرے محبوب ان کفار کے معاملات سے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ پر بڑا احسان کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبع مثانی عطا کیا۔ سبع کا معنی 7، مثانی کا معنی بار بار دہرائی جانے والی، اس سے مراد یعنی سورہ فاتحہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ فاتحہ دی ہے جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، جس طرح نماز میں اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ تو یہ دولت جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے تو باقی ساری دولتیں اس سے کم ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کا نفع دیا ہے، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان بھی نہ ہو، اور مومنوں کے ساتھ فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ بالکل نرم دلی کے ساتھ رہیں اور ان کی طرف ہر وقت آپ متوجہ رہیں۔ اور فرمایا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے وہ پیچھے قوم سمود وغیرہ پہ عذاب نازل کیا، اسی طرح جو تقسیم کرنے والے ہیں ان پہ بھی ہم نے عذاب نازل کیا ہے۔ اور اس سے مراد مکہ والے ہیں کہ مکہ والوں نے مختلف راستے تقسیم کیے ہوتے تھے اور مختلف راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور جو بھی کوئی آنے والا ہوتا تھا اس کو روکتے تھے، اور کوئی کہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، جادوگر ہیں، شاعر ہیں۔ اور اسی طرح قرآن و مجید کے بارے میں بھی انہوں نے مختلف اپنے جو ہے نا وہ نام مقرر کیے ہوئے تھے، کوئی کہتا تھا یہ جادو والا کلام ہے، کوئی کہتا تھا شاعرانہ کلام ہے، تو مختلف جو ہے نا انہوں نے اس کے بارے میں حصے بنا رکھے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا کہ پہلے جو ہے نا وہ بیت اللہ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ساری کی ساری نعمتیں تھیں، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قحط سالی بھی مسلط کی۔ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور باقاعدہ وہ مشرکین پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں حاضر ہوئے کہ آپ دعا کریں جو ہے نا کہ ہمارے لیے یہ یعنی قحط سالی ختم ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دے کر آپ کو بھیجا ہے اس کا آپ خوب اعلان کریں اور مشرکین سے اعراض کریں،
مشرکین آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور فرمایا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو معبود بناتے ہیں، فرمایا وہ آپ کو قطعاً کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کھل کے تبلیغ کریں۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کفار بری بری باتیں کرتے ہیں، آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، تو فرمایا اس کی وجہ سے آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں اور آپ نماز پڑھیں۔ اور فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت تک دنیا سے جانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہاں یقین سے مراد دنیا سے جانا ہے، موت ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ موت تک دین اسلام پہ قائم رہ کر اللہ کی عبادت کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اس کے بعد آگے سورۃ النحل ہے، اور نحل جو ہے نا یہ ہا کے ساتھ، جو حلوے والی ہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ اگر نخل ہو نا یہ خو کے ساتھ تو اس کا معنی کھجور، اور نحل اس کا معنی کیا جی شہد کی مکھی۔ آگے شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ النحل ہے، اور یہ بھی سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی جو ہے نا اپنی توحید، رسالت اور اسی طرح قیامت کے اوپر دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے بہا نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، یعنی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، یعنی مشرکین کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ تم جلدی نہ کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے نا وہ غزوہ بدر سے عذاب شروع کیا، اور آخرت میں جو قیامت تو وہ آئے گی اس میں تو ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک سے بہت ہی پاک اور بلند ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ فرشتوں کو اتارتا ہے اپنا حکم دے کر اس پر جس پر چاہتا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی دے کر بھیجتا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی لے کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے یعنی یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ لا الہ الا انا فاتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا مجھ سے ہی ڈرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پھر اس پر دلیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک پانی کے قطرے سے، اور پھر وہ اچانک ایک جھگڑالو انسان بن گیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا کہ جس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان بھی ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور ان جانوروں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ اور فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے جب تم ان کو چرا کے لاتے ہو یا جس وقت تم چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ یعنی جس طرح ایک شہری زندگی میں ایک گھر ہو کہ جس کے گیراج میں لینڈ کروزر اور اچھی اچھی گاڑیاں کھڑی ہوں، اور اسی طرح یعنی شہری اعتبار سے جو مال و دولت ہے وہ اس کا بالکل واضح ہو، تو جس طرح وہ اس کے لیے ٹھاٹھ اور عزت کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح جو گاؤں ہیں ان میں جو ہے نا یہ جو جانور ہیں یہ یعنی بہت زیادہ عزت اور وقار اور اسی طریقے سے مالدار ہونے اور اسی طرح سیٹھ اور چودھری اور نمبردار ہونے کا جو ہے نا وہ ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ کہ مثلا جس طرح یعنی شہر میں ایک آدمی کے گراج میں 8-10 گاڑیاں کھڑی ہوں تو وہ بڑا جناب سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا امیر ہے۔ اسی طرح دیہات میں اگر کسی آدمی کے جو ہے نا وہ ڈیرے پر 15-20 بھینسیں وغیرہ اور اس طرح جانور گھوڑے وغیرہ یہ کھڑے ہوں تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بہت امیر آدمی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ بڑا خوبصورتی کا اور عزت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو جانور ہیں وہ تمہارے بوجھ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف۔ تم اگر خود اٹھانا پڑ جائے تو تم اٹھا ہی نہیں سکتے، اگر اٹھا کے لے جاؤ تو بڑی مشقت ہو۔ اور پھر فرمایا کہ آگے گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے پیدا کیے، ایک تو سواری کے لیے اور دوسرا اس خوبصورتی اور زینت ٹھاٹ باٹ کے لیے بھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ہے نا اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی سے جو ہے نا تم پیتے بھی ہو، اور فرمایا اس پانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ درخت اور نباتات اور گھاس وغیرہ اگاتے ہیں جن میں تم جو ہے نا وہ اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتی اگاتے ہیں، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر طرح کا پھل اگاتے ہیں جو تم کھاتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دن رات کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، سورج چاند ستارے بھی تمہارے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو تم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو، کھیتی کرتے ہو، فرمایا کہ اس کے بھی جو ہے نا وہ کلر مختلف ہیں۔
مثلا گندم کا الگ کلر ہے، چاول جو ہے اس کا الگ کلر ہے، سیب، کیلا، انار، ہر چیز کا جو ہے نا مختلف کلر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی چیزوں کے کلر بھی الگ الگ ہیں، ذائقے بھی الگ الگ ہیں۔ یہ کلر تبدیل کرنے والا اور ذائقے ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے سمندر کو بھی تمہارے تابع کر دیا کہ سمندر کے اندر تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سفر کرتے ہو، اور پھر اس سمندر میں سے تم جو ہے نا وہ تازہ گوشت نکالتے ہو، اور پھر اس سمندر میں سے تم جو ہے نا وہ موتی اور ہیرے اور جواہرات اور زیورات بھی نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور اسی طرح فرمایا کہ تم کشتیوں پہ سوار ہو کر سمندر میں چلتے ہو، اس طرح وہ سمندر کو پھاڑتے ہوئے جاتی ہیں جس طرح کے بڑے بڑے پہاڑ۔ اور فرمایا یہ اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ یعنی کشتیاں اور بیری جہاز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا کہ تم سمندر میں ان کو چلاتے ہو۔ ان کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم خود بھی سفر کرتے ہو، اور دوسرا تم ان کے ذریعے جو ہے نا وہ مطلب اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، حلال روزی تلاش کرتے ہو۔ اس سے مراد یعنی بین الاقوامی تجارت ہے کہ آج بھی جو ہے نا اس ترقی کے دور میں بھی بین الاقوامی تجارت جو اس کا تقریباً 80% سے زیادہ حصہ جو ہے اس کا تعلق سمندر سے ہے، اور یہ اس وقت سے شروع ہوا آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین جو ہے نا وہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، یعنی پہاڑوں کو بطور کیل کے زمین میں لگا دیا، اور پھر ان پہاڑوں کے درمیان میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے کھلے راستے بنا دیے، اور راستوں کے اندر بھی مختلف قسم کے نشانات لگا دیے تاکہ تم جو ہے نا راستہ بھول نہ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ستارے ہیں ان کے ذریعے بھی تمہاری رہنمائی کی ہے کہ آج کل کے دور میں بھی سمندر کے اندر جو وہ راستہ متعین کرنے کے لیے ملاح جو وہ ستاروں سے اپنا رخ متعین کرتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ جو پیدا کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ فرمایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، اور جن کو یہ لوگ اپنا معبود مانتے ہیں وہ تو کچھ بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ان کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اللہ نے اتنی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم پوشیدہ کرتے ہو، چھپاتے ہو۔ اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ مردے ہیں، زندے بھی نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت والے دن ان کو کس وقت اٹھایا جائے گا۔ اور پھر آگے جہاں سے رکوع نمبر 3 شروع ہوتا ہے، ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے جو ہے نا وہ دل یعنی آخرت کے بارے میں بالکل ناواقف ہے، اور وہ یعنی تکبر کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قطعاً جو ہے وہ متکبرین پسند نہیں ہیں۔ اور جب جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا اعلان کیا، اور دور دراز کے علاقوں میں بھی دین کی خبر جب پہنچ گئی تو مکہ والوں سے وہ دور دراز کے لوگ پوچھتے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ان پر جو کلام نازل ہے وہ کیسا ہے؟ تو وہ ظالم کہتے تھے جی پہلے لوگوں کے قصے ہیں بس۔ تو فرمایا کہ یہ جو مکہ والے ہیں کفار، یہ اس طرح کی باتیں کر کے قیامت والے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کیا ہے ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے جو ہے نا لوگوں نے اس طرح ہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا وہاں سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں تھا، اور قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تو اسی طرح یہی کام جو ہے نا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں موت کے وقت جو ہے نا فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور بڑی سختی کریں گے ان کے ساتھ، اور یہ فرشتوں کے سامنے سلام پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے جی ہم تو اچھے کام کرنے والے تھے، لیکن وہ فرشتے جو ان کی بات ہی نہیں سنیں گے اور توجہ ہی نہیں کریں گے، بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اور یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور تم دنیا میں متکبر تھے، اور متکبرین کے لیے جو ہے نا وہ جہنم ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ کیا چیز نازل ہوئی، ان تو وہ کہتے یار خیر ہی خیر نازل ہوئی ہے، یعنی وہ پھر لوگوں کو بتاتے کہ وہ قرآن مجید نازل ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھی اچھی باتیں اور اصلاح کی باتیں، عقائد کی باتیں نازل کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ بری باتوں سے روکا ہے۔
یعنی وہ قرآن و مجید کی حقانیت کو جو ہے نا وہ بیان کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ دنیا میں نیکی کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ نعمتیں ہوں گی، اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہت بہتر ہے. اور فرمایا کہ جو یعنی متقین کا گھر ہے یعنی جنت، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، جن کے اندر سے نہریں بہتی ہیں. اور فرمایا کہ وہاں جنتیوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اور پھر جو جنتی لوگ ہیں ان کی روح نکالنے کے وقت کے مناظر بیان کیے کہ اس وقت ان کے پاس فرشتے آئیں گے. فرشتے بھی بڑی اچھی حالت میں ہوں گے، یہ بھی بڑی اچھی حالت میں ہوں گے. فرشتے آ کر ان کو سلام کریں گے. یعنی وہ جو کفار ہیں وہ فرشتوں کے سامنے اپنے آپ کو یعنی تعلق بنانے کی کوشش کریں گے، وہ توجہ ہی نہیں کریں گے. لیکن یہاں یہ ہوگا کہ فرشتے ان کو سلام کریں گے، اور موت کے وقت یہ کہہ دیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نیک اعمال دیے ہیں ان کے بدلے تم جنت میں چلے جاؤ. اور اب آگے جو جہاں سے رکوع نمبر 5 شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک اور دلیل بیان کی جو کہ انہوں نے خود بنا رکھی تھی. وہ ظالم یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم کر سکتے نہ ہمارے آباء و اجداد کر سکتے. اور اسی طرح یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو بھی حرام نہ کر سکتے. یہ جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ وغیرہ کے نام سے، اپنے معبودوں کے نام پر، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی قطعاً مرضی شامل نہیں ہے. ایک ہے اللہ کی مشیت، اگر اللہ تعالیٰ جنہیں زبردستی روکنا چاہے تو وہ روک سکتے ہیں، وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا نہیں جائے گا کہ کسی کو زبردستی روکا جائے. اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور ظلم پہ کبھی راضی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہمیشہ نیک اعمال کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ان تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو جا کر یہی اعلان کیا ہے کہ انعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت یعنی غیر اللہ سے، بتوں سے اور غیر اللہ کی پوجا سے یعنی اپنے آپ کو بچاؤ. تو فرمایا ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، کچھ لوگ گمراہی پر ہے. اور فرمایا کہ تم دنیا میں چلو پھرو ذرا ان کا انجام دیکھ لو جو گمراہی پر ہے. اور فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ ان کی ہدایت پہ جو ہے نا وہ حریص ہیں کہ سارے ہدایت پر آ جائیں، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہیں گے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جن کے اندر چاہت نہیں ہے ہدایت کی وہ گمراہ ہی رہیں گے. اور پھر آگے مشرکین کی ایک بری بات اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں مشرکین قسمیں اٹھاتے تھے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور زندہ کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے بالکل واضح کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ پر کون سی چیز مشکل ہے. یعنی رکوع نمبر 6 میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں ہمارا، یعنی بلکہ یہ رکوع نمبر 5 کی آخری آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. تو قیامت بھی جب ہم نے بپا کرنی ہوگی تو ہم کہیں گے ہو جا، وہ ہو جائے گی قیامت بپا. وہاں کوئی یعنی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ لیبر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آگے رکوع نمبر 6 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اور ظلم برداشت کرنے کے بعد اپنا وطن چھوڑا، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہم ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا بھی اجر اور بدلہ دیں گے. اور آخرت کا اجر اور بدلہ بہت بڑا ہے. اور کن کو ملے گا؟ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پہ بھروسہ کیا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ مشرکین یہ کہتے تھے نا کہ آپ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو انسان ہیں اور آپ مرد ہیں، انسان تو رسول نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھی جو ہے نا رسول بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے. ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے. اور ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو یعنی جو علم والے ہیں یعنی اہل کتاب ہیں ان سے پوچھ لیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آئے، واضح کتاب لے کر آئے. اور فرمایا کہ ہم نے آپ پر بھی یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کریں تاکہ لوگ جو ہے نا غور و فکر کریں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مشرکین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں چالیں کرنے والے ہیں وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، ان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دے یا وہاں سے عذاب لے ان کو پتہ ہی نہ چلے، اور یا یہ کہ ان کو چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے، اور یا یہ کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوف دلا کر پھر پکڑ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف اعتبار سے ان کو پکڑ سکتا ہے جب بھی چاہتا ہے، ان کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور قدرت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے بھی بنائے، اور وہ سائے دائیں بائیں جو ہے مڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، کوئی بھی چیز ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تو خاص کر فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے یعنی تکبر بھی نہیں کرتے، غرور بھی نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فوراً اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور آگے رکوع نمبر 7 جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو معبود مت بناؤ، یعنی دو معبودوں سے مراد یعنی یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ جس طرح جو ہے نا وہ یہ پارسیوں کا عقیدہ تھا کہ دو خدا ہیں، ایک ہے یزدان خیر پیدا کرنے والا اور ایک ہے اہرمن شر پیدا کرنے والا، خالق یعنی خالق شر اور خالق خیر وہ الگ الگ مانتے تھے۔ فرمایا ان کی طرح تم دو الہ مت مانو، اور اسی طرح یعنی اس سے یہ بھی نہ ہو کہ زبان پہ صرف اللہ کا نام ہو اور باقی عملی طور پہ جو ہے نا وہ کسی نے جو اپنی خواہش کو رب بنایا ہو، کسی نے جو اپنے رسم و رواج کو جو ہے وہ رب بنایا ہو، ان کی ماننا شروع کر دے۔ ایسا نہ کرے، فرمایا کہ ایک اللہ کی مان کر چلے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی معبود ہیں، اور اللہ فرماتے ہو تم مجھ سے ہی ڈرو، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور مسلسل عبادت جو کی جاتی ہے وہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس نعمت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یاد رکھو کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہو، اور جب تکلیف جو ہے نا وہ تم سے دور ہو جاتی ہے تو فرمایا پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ مثلا یہ ایک شرک تو کفار میں پایا جاتا تھا اور ایک ہم میں بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا جب شدید قسم کی بیماری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ شفا دے دے، دعا بھی کرتے ہیں، عموماً یہ یعنی عوام کے منہ پہ یہ بات جاری ہو جاتی ہے، لیکن جب جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، علاج ہو جاتا ہے، تو کہتے جی وہ ڈاکٹر بڑا ماہر تھا، بس وہ اچھی دوائی لکھ کے دی، میں ٹھیک ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والے تھے، اور اس کے بعد بھی یعنی جب بیمار تھا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا، اور جب شفا دی تو وہ اس وقت بھی صرف یہی کہنا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے شفا دی ہے۔ ہاں، دوائی کو اور اسی طرح علاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ اور پھر آگے مشرکین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بری رسم کو بیان کیا کہ وہ جو ان کے پاس مال و دولت ہوتا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا بھی نکالتے تھے اور اپنے معبودوں کے نام کا بھی نکالتے تھے۔ فرمایا یہ بہت غلط کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ان کا ایک اور الزام بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ ظالم الزام لگاتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے، خاص کر بنو خزا اور بنو کنانا وغیرہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے، مثلا اپنا تو یہ حال ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت اور خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غم میں یعنی گھٹنے لگتا ہے، وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ کیا یہ ذلت برداشت کر کے اس کو زندہ رکھوں یا اس کو مٹی میں دبا دوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے لیے جو ہے نا وہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیٹے اور بیٹی ہر چیز سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی چیز بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 8 کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو ما ترک علیہ من دابۃ، زمین پہ ایک جانور بھی نہ چھوڑے اور ایک جاندار بھی نہ چھوڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک مدت تک مؤخر کر رہا ہے، اور جب ان کی مدت آ جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ یعنی ان کے لیے کوئی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید جو اللہ تعالیٰ کے پر الزام لگاتے تھے، مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے تھے، اسی کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور قیامت والے دن ان کی اس یعنی زیادتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزینا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سی امتوں کی طرف جو ہے نا وہ انبیاء بھیجے، اور ان امتوں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور شیطان کو ہی دوست بنایا، اور پھر اس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔
اور پھر آگے رکوع نمبر 9 سے جہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ جو ہے نا وہ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک تو فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں ان میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے. خاص طور پہ فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں ان یعنی جو چوپائے ہیں جن کو تم پالتے ہو اپنے گھروں میں، جیسے کہ یعنی بھینس ہے، گائے ہے، بکری وغیرہ ہے، اونٹنی ہے، فرمایا کہ ان کے پیٹ سے خون اور گوبر کے درمیان سے ہم آپ کو خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا ہی خوشگوار، بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نہ خون کی میزش ہوتی ہے اور نہ اس کی بو شامل ہوتی ہے اور نہ ہی اسی طرح گوبر اور دیگر جو گندگی ہے اس کی، بالکل صاف شفاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دودھ نکال کر تمہیں پلا رہے ہیں اور اس میں تمہارے لیے ہماری قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. اور دوسری نعمت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل بنائے اور اسی طرح کھجور اور انگور وغیرہ جس سے تم نشہ بھی بناتے ہو اور رزق حسن بھی بناتے ہو. رزق حسن سے مراد دیگر جوس وغیرہ ہیں کہ وہ تم جو ہے نا ان سے بنا کر استعمال کرتے ہو. اور یہ جو یہاں پر جو ہے نا نشے کو رزق حسن کے مقابلے میں لائے اس لیے کہ یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں نشے کو جو ہے نا وہ رزق حسن سے الگ کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سورہ بقرہ میں جو ہے وہ صورت نازل کی، آیت مبارکہ نازل کی سورہ بقرہ میں کہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں جی اس میں لوگوں کے لیے کوئی نفع بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نساء میں آیت نازل کی کہ جب تم نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اور پھر لوگوں کے دلوں میں کچھ نفرت پڑ گئی اور لیکن پھر بھی جو ہے وہ شراب استعمال کی جاتی تھی، تو پھر سورہ مائدہ کی آیت اتار کر اللہ تعالیٰ نے اس کا مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا اور حرام کر دیا. انما الخمر والمیسر، یہ آیت اتار کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گندگی ہے، شیطانی کام ہے، اس کو چھوڑ دو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا اور وہ ہے شہد. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں پر، درختوں میں، گھروں میں اپنے چھتے بنائیں اور چھتے بنا کر پھر جو ہے نا زمین میں پھیل جائیں. اللہ کے راستے تیرے لیے کھلے ہیں اور پھولوں اور پھلوں کا رس جو ہے نا وہ اپنے منہ میں لیں اور پھر اس کے بعد شہد جمع کریں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے جو ہے نا وہ ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے کلر مختلف ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے. تو 8 قسم کے شہد تو یہ عرب کے ملک میں پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی جو ہے نا وہ چند بہت سارے اقسام اور بہت سارے کلروں کے جو ہے نا وہ شہد وغیرہ پائے جاتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. بہت ساری بیماریوں کے لیے جو ہے نا وہ شہد شفا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو مارے گا. اور فرمایا کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہیں جو کہ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، مثلا کچھ ایسے ہیں کہ جو بڑھاپے کو چلے جاتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی یعنی گویا ارذل العمر کی طرف جانے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بوڑھے ہو کر ارذل العمر کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی وہ اتنے زیادہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور پھر وہ ایسا وقت دنیا میں گزار کے جاتے ہیں کہ بالکل انہیں کوئی اپنی ذات کا بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آگے رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ایک مثال بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جی دیکھو کہ تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا، دولت دی، اور بعض کو کم دی. اب جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے وہ سمجھو مالک ہیں اور وہ انہوں نے آگے ملازم رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ذرا یہ بتائیں کہ جو ان کے ملازم اور غلام ہیں کیا وہ اپنی دولت میں ان کو شریک کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. کوئی کسی آدمی نے بھی اپنے ملازم اور نوکر اور غلام کو کبھی بھی اپنی دولت میں شریک کر کے اپنے برابر نہیں کیا. تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں تم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیوں شریک مانتے ہو؟ یہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے؟ جس طرح تم اپنے مال میں اور اپنے بیوی بچوں کے معاملات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور ان بیویوں سے آگے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے بھی دیے، پھر آگے پوتے بھی دیے اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں بھی دیں. تو فرمایا کہ جب یہ ساری چیزیں دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو تم پھر باطل پہ ایمان کیوں لاتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی مان لاؤ. اور فرمایا کہ یہ لوگ جو مشرکین ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے رزق کے مالک ہیں آسمانوں اور زمینوں سے اور نہ ہی جو ہے وہ رزق دے سکتے ہیں. اور پھر آگے مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مثال بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، کہ تم اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو. یعنی وہ یہ کہتے تھے دیکھو جی دنیا میں بادشاہوں کو جو ہے نا وہ معاونوں کی ضرورت ہوتی ہے
کہ اس کے ساتھ وزیر مشیر وغیرہ نہ ہو تو کام نہیں چلتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان کی یعنی معاونین کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو، اس لیے کہ یہ بادشاہ اور دیگر یہ سارے یہ عاجز ہیں اور یہ خود کام نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، اس لیے ان کو وزراء اور مشیروں کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یعنی اعلیٰ قسم کا قادر ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح مالک اور مملوک کی ایک اور مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلا دیکھو جی، ایک شخص ایسا ہے کہ جو غلام ہے وہ کسی کی ملکیت میں ہے، اس کے اپنی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک وہ ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنا کر سب کچھ دیا ہوا ہے اور وہ اپنے مال کو جو ہے نا خوب خرچ کرتے ہیں، ظاہر پوشیدہ بھی۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر آدمی کہے گا نہیں جی، کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے سارے اختیار ہیں، جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ، اور جو بندے ہیں اللہ کے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم کیوں ملاتے ہو؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی شریک اور ساجی نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کی ہے، لیکن یہ با وفا اور بے وفا اور اسی طرح جو ماننے والے ان کی اور نہ ماننے والے ہیں ان کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثلا دو شخص ہوں، ایک شخص بالکل جو ہے نا وہ گونگا ہے، بہرا ہے اور کسی جو ہے نا وہ ڈھنگ کا کام اس کو نہیں آتا، اور جہاں بھی اس کا مالک بھیجتا ہے تو وہ صحیح سلامت واپس نہیں آتا، کوئی نقصان کر کے ہی آتا ہے۔ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، یعنی جہاں بھی اس کو بھیجے نقصان کر کے آئے گا، کبھی جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دے گا اس کو۔ ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے، سیدھے راستے پر ہے، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر چیز کا سلیقہ دیا ہے۔ تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ہر آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے رکوع نمبر 11 جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے غیب اور پوشیدہ زمین اور آسمانوں کا، یعنی زمین و آسمانوں میں جو پوشیدہ چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور فرمایا قیامت کا معاملہ جو ہے نا وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ یعنی تھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت بپا کرنا یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مزید نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں یعنی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں لائے، اس وقت تمہاری یہ حالت تھی کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل لا علم ہوتا ہے، اس وقت اسے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کان، آنکھیں، دل دیا، اور وہ کانوں کے ساتھ سنتا ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اور دل اور اسی طرح دماغ کے ساتھ سوچتا ہے۔ تو جس طرح اس کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ذہنی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور جس طرح جسمانی طور پہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے اسی طرح ذہنی طور پہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور سب کچھ جاننا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ یہ کرنے والا ہے وہی تمہارا الہ اور معبود ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف کہ کس طرح آسمان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ یعنی یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کی جو فضا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پرندوں کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، تابع کیا ہوا ہے، اور پرندے کس طرح اس فضا میں چل رہے ہیں، اور ان پرندوں کو فضا میں روکنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں گھر دیے رہنے کے لیے، اور پھر جو ہے نا ایک تو وہ تمہارے وہ گھر ہیں جو بڑے بڑے تم نے بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرا کچھ وہ بھی ہیں جو تم سفر میں استعمال یعنی ان کو خیمہ لگا کے گھر بنا لیتے ہو۔ مثلا یہ جو جانور ہیں ان کی کھالیں اتار کر یعنی پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ خیمے بناتے تھے، اور اسی طریقے سے ان خیموں کو جو ہے نا وہ جب سفر کے لیے استعمال کرتے تھے، اور بڑے آسان تھے کہ مثلا کسی بھی جگہ پر رات گزارنے کا ارادہ ہوا، خیمہ لگایا، رات گزار لی، اور اگلے دن جناب انہی لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور وہ چمڑا وغیرہ اس کو لپیٹا اور اونٹوں پہ رکھا اور پھر آگے چل دیے۔ تو فرمایا کہ یہ کتنی تمہارے لیے جو ہے نا اس میں آسانی پیدا کی۔ اور پھر فرمایا کہ اونٹوں یہ جو بھیڑ وغیرہ ہیں ان کی اونٹ سے، بھیڑ وغیرہ جو ہیں ان کی اون سے اور اونٹ وغیرہ کے بالوں سے اور بکری کے بالوں سے فرمایا تم بہت سارے نفع اور کی چیزیں بناتے ہو، استعمال کی چیزیں بناتے ہو، اور اسی طرح اس سے تم کپڑے وغیرہ دیگر بہت ساری اشیاء جو ہے اپنے استعمال کی بناتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب تمہارے لیے انعامات ہیں اور اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سائے بنائے، اور اسی طرح تمہارے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنائے اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بھی بنائی، اور فرمایا کہ تمہیں اللہ نے ایسے لباس دیے
کہ جس کے ساتھ تم جنگ سے بھی بچاتے ہو، جیسے وہ یعنی ہیلمٹ اور زر وغیرہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح کچھ ایسا بھی جو ہے نا تمہیں لباس دیا جس کے ساتھ تم گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ اب تو دیکھیں نا، گرمی کے لیے الگ لباس ہے، سردی کے لیے الگ لباس ہے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں اس لیے دی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا حکم مانے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر یہ لوگ اتنی نعمتیں یعنی دیکھنے کے بعد بھی اگر نہ مانے تو پھر آپ کہہ دیں ہم پہ پہنچا دینا تھا، اور وہ پہنچا دیا ہے، اب آپ کی مرضی مانو یا نہ مانو۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر پھر جو یہ انجان بنتے ہیں اور یہ ناشکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 12 جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت والے دن ہر امت کے لیے جو ہے نا وہ اس کے رسول بطور گواہ کے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا آپ نے دین پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی پہنچا دیا تھا۔ اور قومیں انکار کریں گی تو پھر امت محمدیہ ان کے حق میں گواہی دے گی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وکیل صفائی کی حیثیت سے اپنی امت کے جو ہے نا حق میں گواہی دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر بیان کرنے آگے کہ جب کافر لوگ جو ہے نا اپنے شرکاء کو دیکھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، جب ان پہ نظر پڑے گی نا قیامت والے دن تو فوراً بول اٹھیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے شریک ہیں جن کو جو ہم پکارتے تھے آپ کو چھوڑ کر، اور پھر جو ہے نا وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں ان سے نہیں بات کرنے دیں۔ وہ جا کے ان سے بات کریں گے کہ جی اب ہمیں تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ نا، تم دنیا میں کہتے تھے تم ہماری بات مانو اور بس ہم تمہارے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ فرماتے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی بات کو رد کر دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، لہٰذا تم نے ہماری کوئی پوجا اور عبادت نہیں کی۔ اور پھر وہ اس وقت جو عبادت کرنے والے تھے وہ اللہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور جو دنیا میں جھوٹے موٹے الہوں کے قصے بیان کرتے تھے وہ سارے کے سارے ان سے گم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دگنا عذاب جو ہے وہ نازل کریں گے۔ اور پھر آگے جہاں سے رکوع نمبر 13 شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند خاص چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں، احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی اچھے کام کرو اور لوگوں پہ احسان کرو۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتے ہیں، اور 3 چیزوں سے روکا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی سے، ہر طرح کے گناہ سے اور سرکشی سے روکتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کرو، اور اپنی قسموں کو جو تم نے پکی کی ہیں اس کے بعد قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ اور اللہ تبارک اور خاص کر جو ہے نا اللہ کے نام کی قسم جب تم قسم اٹھاؤ تو اس کا پاس رکھو، کیونکہ اس پر تم نے اللہ کو ضامن بنایا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا سود جو ہے نا اس کو کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ مثلا مکہ مکرمہ میں مشہور تھا کہ ایک عورت تھی کہ جو یعنی تھوڑا سا اس کے دماغ میں فطور تھا، وہ چرخے کے ساتھ اپنا سوت وغیرہ کاٹتی اور جب بالکل مضبوط کرتی پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی جو ہے نا ایمان لا کر اور اسی طرح پختہ قسمیں اٹھا کر یعنی اپنے ان قسموں کو نہ توڑو، اور اپنے ایمان جو ہے اس کو کمزوری کی طرف مت لے کر جاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ اور مضبوط ہو کر اس پہ رہو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں اٹھا کر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا نقصان مت کرو، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ قسمیں اٹھا کر یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کا نقصان کر لو، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے، فرمایا اس کے بدلے میں تم دنیا کا مال مت حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو تمہیں قیامت میں اجر ملے گا وہ بہت بہتر ہے۔ دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ایک اہم مسئلہ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور یہ ہے مومن ایمان والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا کی زندگی بھی پرسکون دیں گے، اور ہم اس کے اعمال کا اس کو پورا بدلہ دیں گے، جس کی وجہ سے وہ آخرت میں بھی پرسکون رہے گا۔ اور پھر آگے ایک اور حکم دیا کہ جب قرآن مجید پڑھیں تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں، یعنی اسی لیے یہ سنت ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں اور پھر بسم اللہ پڑھیں۔ تو اعوذ باللہ پڑھنا یہ تلاوت قرآن سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور فرمایا کہ شیطان جو ہے نا اس کا زور ایمان والوں پہ نہیں چلتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور کفار ہیں، یعنی شیطان کا وار ان پہ چلتا ہے، اور شیطان جو ہے نا بلکہ وہ شیطانوں کے دوست ہیں اور شیطان ان کا دوست ہے، اور وہ ساری باتیں شیطانوں کی جو ہے نا وہ مانتے ہیں۔
آگے رکوع نمبر 14 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس لیے کہ بعض احکامات ایسے تھے کہ جو عبوری تھے اور کچھ عرصے یعنی وقت متعین کے لیے تھے. جس طرح کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کچھ دوائی دیتا ہے وقتی بیماری کے لیے، وقتی تکلیف دور کرنے کے لیے، اور جب جو ہے وہ دوائی سیٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ نسخہ لمبا لکھ کے دے دیا جاتا ہے. تو اسی طرح قرآن و مجید میں بہت ساری آیات ایسی تھی جو پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور پھر ان کو منسوخ کر دیا، اور کفار نے نعوذ باللہ اس پہ اعتراض کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بنایا ہوا ہے، اسی لیے جو ہے نا وہ یعنی کبھی کیا حکم دیتے ہیں پھر کبھی کیا حکم دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو جبریل امین لے کر جو ہے نا وہ اترے ہیں، اور اس لیے اترے ہیں تاکہ ایمان والے جو ہے ان کے دلوں کو مضبوط کریں، اور اسی طرح یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے. اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ایک اور بات کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے نا ایک رومی غلام تھا جس کا نام بلعام تھا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا. پہلے وہ اہل کتاب تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے وہ ایمان لے آیا. تو وہ ظالم کفار کے لیے لگے جی کہ یہ جو عجمی غلام ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ یہ قرآن جو ہے یہ بنا کے دیتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں کو سناتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ظالموں، جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو وہ بیچارہ تو خود عجمی ہے، اس کو تو یعنی عربی زبان خود بولنی نہیں آتی. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ قرآن مجید تو واضح عربی زبان میں ہے، یہ وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتد کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے. ہاں الا یہ کہ جو آدمی مجبور ہو، کسی کو کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کیا جائے اور وہ دل سے مومن ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب بھی نہیں دیں گے، بلکہ اس کا ایمان برقرار ہوگا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی یعنی مکہ والوں کے بارے میں کہ یہ جو مکہ والے ہیں یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے یہ بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ قحط سالی مسلط کی اور خوف مسلط کیا، اور یہاں تک کہ پھر آہستہ آہستہ ان کا خاتمہ ہی ہو گیا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. اور پھر مشرکین نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہوا تھا جو اللہ کی طرف سے حرام کردہ تھی، ان کے بارے میں دوبارہ یعنی یہاں پر فرما دیا، حالانکہ بہت ساری جگہ پہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، یہاں بھی فرما دیا کہ یہ چیزیں حلال نہیں ہیں بلکہ حرام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو، خون کو اور سور کے گوشت کو اور اسی طرح جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام، ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اتنا مجبور ہے کہ جان نکلنے کا خطرہ ہو تو بقدر یعنی جان بچانے کی بقدر وہ جو ہے اس کو کھا سکتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں خود بخود جو ہے نا اپنی زبانوں سے کہتے ہیں جی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور پھر یہ خود حلال حرام کر کے نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. فرمایا یہ بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور باقی یہ کہ یہودیوں پہ ہم نے کچھ چیزوں کو حرام کیا تھا، وہ صرف ان کے لیے وقتی سزا تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، وہ ان پہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں تھی. اور پھر جو رکوع نمبر 16 ہے اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے ہی فرم بردار تھے، اللہ کے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں بھی ان کو بڑا مقام دیا، آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف وہی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، اور اس لیے کہ وہ مشرک نہیں تھے. اور یہ بتا دیا اس لیے کہ مشرکین کہتے تھے جی ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیمی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی شرک نہیں تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی شرک نہیں ہے، اور جو مشرکین ہیں ان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے میں یہودیوں نے جو ہے نا وہ یعنی حد سے آگے بڑھے تھے، اللہ کا حکم توڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی تھی. اسی طرح یہ مشرکین بھی اگر اللہ کا اس طرح کا حکم توڑیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی
تبلیغ کا طریقہ بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت کے ساتھ اور اچھی اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کہیں ان کے ساتھ مکالمہ بھی کرنا پڑ جائے تو اچھے طریقے سے مکالمہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ گمراہ کون ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ ہدایت پر کون ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں۔ اگر یہ کفار جو ہے باتیں بھی کرتے ہیں تو فرمایا اس کی پرواہ نہ کریں، ان کو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف یعنی دین کی طرف بلاتے رہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر تم نے ان سے بدلہ ہی لینا ہے نا، جو انہوں نے ظلم کیا ہے یا کسی نے بھی کسی انسان پہ ظلم کیا تو اگر بدلہ بھی لینا ہے تو برابر لے، زیادتی نہ ہو۔ ہاں اگر فرمایا تم صبر کرو تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر مزید فرمایا آپ صبر کریں، آپ کی جو تکلیفیں ہیں وہ آپ نے اللہ کے لیے برداشت کی ہیں، اور فرمایا کہ ان کفار پہ آپ غم نہ کریں اور ان کے مکر و فریب کی وجہ سے آپ تنگ دل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت ایسا لائے گا کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر آخر میں اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کے ساتھ ہے، تو فرمایا اللہ کی مدد، اللہ کی رضا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ پرہیزگار ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نیکوکار ہیں۔ یعنی پرہیزگاری بھی ہے ان میں اور نیکوکاری بھی ہے، یہ دونوں چیزیں جن میں ہیں کہ وہ کفر و شرک سے اور ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچانے والے بھی ہیں اور نیک اعمال مسلسل کرنے والے بھی ہیں، تو فرمایا ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہے، رضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔